الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا روزہ ہے۔ ہم سب کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعرات مبارک دن، آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر یعنی سوموار، ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو رپورٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ پاک تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو اور کسی سے تعلق توڑا نہ ہو۔ ایسے دو آدمی جنہوں نے آپس میں تعلق توڑ دیا ہے یعنی بولنا بند کر دیا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں ان کا رپورٹ ابھی مجھے پیش نہ کرو بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیوے، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ نہ لیوے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مومن کے لیے جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے
کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا بند کر دے، تعلقات کو توڑے رکھے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑے ہوئے، آپس میں جھگڑے ہوئے لوگوں کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل میں نے قرآن کریم کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کا قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو قرآن کریم نے واضح کیا ہے، اور ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ انہی کے ذریعے ہم تک اللہ کا قرآن پہنچا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات علماء نے لکھے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ کیا ہے، اپنی امت کے ساتھ محبت کا وہ برتاؤ کیا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا ہے، صرف ایک کونے کو پکڑ لیوے، اور کونے کو پکڑنے کے بعد ہمیشہ موت آنے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتا رہے، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا ہے۔ ارے کوئی درود شریف پڑھ کر ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ کر کیسے چکائے گا؟ بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ہم سب کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس چمڑی سے، اس کھال سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے لیے جوتے بنائے جائے، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ بولو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اس امت پر ہے۔ مجھے میرے بھائیوں مختصر بتلانا یہ ہے، آج جمعہ کی مبارک رات ہے، اور بہت سے لوگوں کی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں 100% منظور ہوتی ہو، 100% قبول ہوتی ہو، اور اس عبادت کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہ ہو۔ تو وہ سب سے بہترین عبادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب اور ترجمہ سمجھنے سے پہلے ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ پوچھنے والا کون بولو؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ میری شان کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ میرے مقام کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے جاتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا میرے بھائیوں؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے دنیا میں مجھ پر درود پڑھا ہوگا، جہنم تو دور کی بات
جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کا دھواں بھی اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو نہیں چھو سکے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم درود شریف میں بھی غفلت برتتے ہیں، حالانکہ درود شریف کا تو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ نے پوچھا، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہر وقت امت کا فائدہ چاہا ہے، امت سے بڑی محبت کی ہے، امت سے بڑا پیار کیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموش رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور فرشتوں کی جماعت لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں، جن سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات ہم سب کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو فرشتے کتنے ہیں؟ تو فرشتے کتنے ہیں یہ کسی کو بھی بولو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، فرشتوں کی تعداد اللہ نے کسی کو بتائی بولو نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کوئی چیز نہ بتاوے تو ہم جان سکتے بھی نہیں ہے۔ بے شمار فرشتے ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہر وقت امت کا فائدہ چاہا ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، ہمارے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ ارے بولو نا کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پر اللہ خود درود بھیجتے ہو۔ اور یہ بات اللہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پکی بات ہے، سچی بات ہے، قرآن کریم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو جتنا ہو سکے تم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے 4 چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ہمارے نبی نے 4 چیزوں کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1، آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود کھڑے ہو کر پیشاب کرے، یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت ناپسند تھا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی پیشانی پوچھنے لگے۔ کبھی کبھی صفوں میں تھوڑا بہت کچرا ہوتا ہے اور پیشانی پر چپک جاتا ہے، ابھی تو سلام بھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو نماز بھی مکمل نہیں ہوئی ہے،
اور نماز کے درمیان ہی پیشانی کو پوچھنا شروع کر دے، یہ ہمارے نبی کو بولو پسند نہیں بلکہ سخت ناپسندیدہ۔ پھر تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذان سنتے ہوئے کلمات اذان کا جواب نہ دے۔ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگر کلمات کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ہمارے نبی نے سخت ناپسند بات بیان فرمائی ہے، ہمارے نبی کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو جب بھی اذان ہونے لگے دنیا کی باتیں بند کر دے اور مؤذن جو کلمات کہیں مؤذن کے کلمات کے ساتھ ساتھ کلمات کو دہراتے رہیں۔ ہاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ، الصلاۃ خیر من النوم، صدقت وبررت، یہ کلمات دہراتے چلے جائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا نام میرے کسی امتی کے سامنے لیا جائے، میرا تذکرہ میرے کسی امتی کے سامنے کیا جائے اور وہ میرا امتی مجھ پر درود نہ پڑھے، یہ مجھے بہت زیادہ سخت ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جمعہ کی رات بھی آنے والی ہے، آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جتنا ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ میں نے شروع میں بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ حج کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ عمرہ کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مقبول ہونے کے ہی چانسز ہے، مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں۔ چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل سے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دماغ بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنے دماغ کی کمزوری کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یعنی کمزوری میں اور بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لے، اللہ پاک درود شریف پڑھنے کی برکت سے بھولی ہوئی بات کو یاد دلا دیں گے اور بھولنے کی بیماری کو درود شریف پڑھنے کی برکت سے ختم فرما دیں گے اور دماغ پاورفل اور بہترین اللہ پاک یاد کرنے کی شکتی اسے نصیب فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی تکلیف کے شکار بھی ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اسے بلڈ پریشر کی بیماری سے اور ہارٹ اٹیک کے چانسز اس کی زندگی میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ صبح میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے، سب سے بڑا انعام درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسے ہمیشہ ایمان پر جمائے رکھیں گے اور اس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ آئے گی، کلمے کے ساتھ آئے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن، یعنی وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاوے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، بہت بڑا فائدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جمعہ کی رات آ رہی ہے، جتنا بھی ہو سکے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا
اہتمام کرے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت آسانی کے ساتھ دین میں 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو شخص مجھ سے محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ درود بھیجے گا، یعنی 1000 سے بھی زیادہ، 100 سے بھی زیادہ، 1000 سے بھی زیادہ درود شریف بھیجے گا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میں اس کا سفارش ہوں گا اور اس کا گواہ بن جاؤں گا، یعنی اس کے ایمان کی گواہی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس کی 2 آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم سے برات لکھ دیں گے، یعنی یہ میرا بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافق ہونے سے بھی آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو درود شریف پڑھنا تو آسانی کے ساتھ جانتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ جادو، جنات اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کے شکار ہیں، روزی کی تنگی، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی اگر اپنے کاروبار میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، روزی کی قلت تجھے معلوم ہو رہی ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تیرے گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائیں گے۔ بہت سی بیماریوں کے علاج کر کر کے تو تھک چکا ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، فوراً دوسری بیماری جنم لے لیتی ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے شفاء کاملہ نصیب فرما دیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قرض میں ڈوب چکا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو قرض ادا کرنے سے عاجز آ چکا ہے، محنت کرتا جا، کوشش کرتا جا، اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور شام کے وقت 10 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات آئے گی اور جمعہ کا دن آئے گا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پڑھو 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اس کو بولو قبول بھی کر لیا، اس لیے کہ درود شریف مردود ہو سکتا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا، اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو نہیں سکتی۔ ابھی ہم نے 1 مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یقین اللہ پاک نے ہمارے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں مجھ پر ایک چھوٹا سا درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس کیا مشکل ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اعمال کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے عادت جاری ہو جائے گی
تو رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف بھیجے گا وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ مرنے سے پہلے اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس لیے جتنا ہو سکے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ اتنا نور ہوگا کہ اس کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تب بھی وہ سارا کا سارا نور تمام کی تمام مخلوق کو کافی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو آج کی رات میں طے کریں گے انشاءاللہ، اور آج کا دن جو آئے گا جمعہ کا مبارک دن جتنا ہو سکے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب روزانہ کی طرح ایک دعا میں آپ کو بتلا دوں، لیکن آج دعا نہیں ایک درود شریف بتلاؤں۔ اس درود شریف کا اہتمام کرنے کی برکت سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غربت کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے، تنگ دستی نے پریشان کر دیا ہے، دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ایک درود شریف بتایا، پڑھیں گے انشاءاللہ اور یاد بھی کر لیں گے۔ بہت چھوٹا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد، پڑھو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا۔ 21 دن گزرے تھے کہ مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام شمار ہونے لگا، یعنی مدینے کے بڑے بڑے مالداروں کی لسٹ تھی، ان کی لسٹ میں میرا نام بھی ایڈ کر دیا گیا۔ اصل درود شریف پڑھنا چاہیے اللہ کی محبت کے لیے، بولو کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے۔ لیکن دین کے پیچھے دنیا تو بولو ضرور ملتی ہی ملتی ہے، دنیا کو اللہ پاک ضرور سنواریں گے، آخرت سنورے گی تو اللہ پاک دنیا کو بھی ضرور سنواریں گے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اس درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب بہت سی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 21 دن تک پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ اللہ پاک کسی کے سامنے بولو ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا۔ اب بہت سی مرتبہ روزی کے اسباب ہم بتاتے ہیں کہ روزی میں برکت کا وظیفہ کون سا، روزی میں برکت کا درود شریف کون سا، مالدار بننے کا درود شریف کون سا۔ تو مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر بڑھ جائیں گے، تیجوریاں بڑھ جائے گی۔ مالدار بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بولو نہیں پڑے گا۔ اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے اللہ پاک اتنا اللہ پاک اسے عطا فرما دے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاوے، اسے کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو درود شریف کی برکت سے اللہ پاک ضرور رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اب مختصر سوال یہ ہے کہ درود شریف کون سے موقع پر پڑھنا چاہیے؟ تو خاص طور پر اذان کی آواز سنے فوراً درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، مسجد میں داخل ہو جاوے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بات کہہ رہے تھے بھول گئے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، وضو کر رہے ہیں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، کوئی دین کی بات کر رہے ہیں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ایک مرتبہ حضرت
اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ تو پھر بولو قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ضرور لگے گا، بلکہ یوں سمجھو ہر عبادت سے پہلے ایک مرتبہ ضرور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھے، اور دعا مانگنے سے پہلے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ضرور درود شریف کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم۔